بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم تاریخ اسلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارا جو سبق ہے وہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ تو اس طور پر غزوہ خندق مکمل ہو جائے گا، اور آج ہم مکمل غزوہ خندق کا خلاصہ بھی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم غزوہ خندق کا 5واں حصہ پڑھ چکے، اس کا اگر ہم دہرائی کریں کہ 5ویں حصے میں ہم نے کیا پڑھا تھا، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک شخصیت جس کا تعلق قبیلہ بنو غطفان سے تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا نام نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اپنے قوت کلام سے دشمنوں میں پھوٹ ڈال سکتا ہوں اگر مجھے اس کی اجازت مل جائے۔ اجازت ملنے پر انہوں نے یہ کمال کیا کہ قریشیوں کو، غطفانیوں کو اور یہود بنو قریظہ کو آپس میں لڑوا دیا اور ان کے بیچ میں پھوٹ ڈلوا دی۔ یوں کفار ایک دوسرے سے خائف اور خوفزدہ ہو گئے اور مغلوب ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اپنی شکست ماننا عملی طور پر گویا شروع کر دی، اور پھر یہاں سے انہی کا زوال ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ کفار کے دلوں میں پھوٹ پڑ گئی کہ وہ ایک دوسرے سے ہزارہا اندیشے اور وسوسے میں پھرنے لگے کہ نہ جانے وہ کیا کر دے، نہ جانے وہ ہمیں ہی نہ پکڑوا دے۔ ہر شخص ان کا یہی سوچ رہا تھا، اور وہ جو ایک اس وقت کا گویا عالمی اتحاد ہوا تھا، سارے کے سارے عرب قبائل جو متحد ہو گئے تھے وہ منتشر ہو گئے، اور وہ ایک دوسرے سے خوف کھانے لگے اور ایک دوسرے سے وساوس اور وسوسوں کے حالت میں پڑ گئے۔ ایک طرف تو کفار کی حالت تھی، دوسری طرف جناب رسالت مآب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل دعاؤں میں مشغول تھے اور اللہ رب العزت کے حضور گریہ و زاری کر رہے تھے اور دعاؤں میں مصروف تھے۔ یہاں پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس موقع پر دعا فرما رہے تھے اس کو نقل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ جو کہ کتاب کو نازل کرنے والے ہیں، بہت جلد حساب لینے والے ہیں، ان اتحادیوں کو اور ان کافروں کو شکست دے دیجئے اور ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیجئے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ یہ جو گروہ کے گروہ آئے ہوئے ہیں یہ کسی طریقے سے ٹل جائیں۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبولیت کے شرف سے نوازا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو نعمت کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تم پر آئی تھی، اور وہ یہ نعمت یہ تھی کہ کافروں پر کچھ ایسے لشکر بھیج دی جن کو تم بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ اللہ کے لشکر تھے، وہ سماوی لشکر بھی تھے، وہ تمہاری دیکھنے کے لیے آندھی طوفان کی صورت میں بھی لشکر تھے۔ سورہ الاحزاب کی ہم وہ آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے یہ نعمت ذکر فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ مومنو، اس نعمت کو بھی یاد کرو جو اللہ رب العزت نے تم پر کی۔ اذ جاءتکم جنود، یہ نعمت وہ اس وقت کی تھی اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے اوپر جنود یعنی لشکر کے لشکر، گروہ کے گروہ آ گئے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی طوفان بھی بھیجا اور اسی کے ساتھ کچھ ایسے لشکر بھی بھیجے جس کو خود تم بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہے تھے۔ تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرمائی کہ کچھ ایسے لشکر بھیجے جنہوں نے ان لشکریوں کو، ان کفار کو شکست دے دی۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر یوں ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لم ينالوا خیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے تمام تر غصے کے ساتھ واپس پلٹا دیا اور وہ کوئی بھی بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور جنگ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، یقیناً اللہ تعالیٰ طاقتور اور غالب ذات ہیں۔ تو اس طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافر جتنے کتنے منصوبے بنا کر لائے تھے وہ سارے کے سارے اپنے منصوبے میں ناکام ہوئے، اور ناکام ہو کر انہیں واپس پلٹنا پڑا اور واپس روانگی کے لیے انہوں نے کمر کس لی، اور سارے کے سارے لشکری اور اتحادی اور ان کے دشمن اور قبائل جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے یک کے بعد دیگرے واپس جانے کے لیے پر تولنے لگے اور مدینہ کی سرحد کو خالی کرنے لگے۔ جب یہ ساری کی ساری دشمن کی کھڑکھڑ پڑ سنی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا جن کا نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب خندق کے دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے اور دشمن کے لشکروں کے اندر بھگدڑ مچ جانے کا سا منظر محسوس فرما رہے تھے۔ تو اپنے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اہم واقعہ ضرور پیش آیا ہے، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمیں جا کر اس قوم کی خبر لا کر دے؟
لیکن یہ وہ وقت تھا جب سب لوگ خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت کا عالم یہ تھا، دشمن کا خوف بہت زیادہ تھا، سردی بہت زیادہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان 3 مرتبہ کرنا پڑا۔ وہیں پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا واسطہ ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ حذیفہ رات سے میری آوازیں سن رہے اور جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ سردی بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول کی ضرورت کے لیے نکل پڑو اور دشمن قوم کی خبر ہمیں لا کر دو۔ بس یہ سننا تھا کہ یہ صحابی تیار ہو گئے اور فوراً سے گئے اور دشمن کے لشکر میں جا کر اصل معلومات لی کہ چل کیا رہا ہے، اور جب یہ پتا چلا کہ واقعی دشمن شکست خوردہ ہو چکا ہے، یقیناً اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اور اب روانگی پر آمادہ ہے، تب یہ خبر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا دی۔ تو یہ تو تھی کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوئی جس کی وجہ سے مسلمان یہ جنگ گویا جیت گئے اور کفار اتنے بڑا اتحاد کے باوجود ہار گئے۔ تاہم اگر اسی غزوے کو ہم یوں مطالعہ کریں کہ اس کے کچھ ظاہری اسباب بھی تھے جن کی وجہ سے کفار حوصلہ ہار گئے اور ہمت ہار گئے اور پسپا ہو کر واپس چل دیے۔ ایک تو یہ کہ محاصرے کی طوالت، بہت عرصے تک قریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا ان کو کہ یہ مدینہ کی سرحد پر پڑے ہوئے تھے، کوئی اقدام نہیں کر سک رہے تھے، تو محاصرہ لمبا ہونے کی وجہ سے یہ اکتا گئے تھے، عاجز آ گئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی اور واپس جانا پڑا۔ دوسرا یہ کہ سامان رسد کی قلت، کہ یہ مدینہ کی سرحد پر پڑے ہوئے تھے، مکہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر کے فاصلے پر پڑے ہوئے تھے، وہاں پر ان کو سامان پہنچانا اور مشکل تھا، اور جب ان کی تعداد بھی اچھی خاصی زیادہ تھی تو ان ساری کی ساری فوج کے لیے انتظامات کرنا یقیناً ان کے لیے دشوار ہو رہے تھے، اور جو دن گزر رہے تھے یہ مشکل بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر دوسرا یہ کہ یہ سرحد پر کھڑے ہو کر تیر اندازی کر رہے تھے، مسلسل سنگواری بھی کر رہے تھے، پتھر بھی برسا رہے تھے، جس کی وجہ سے ہتھیار وغیرہ بھی ان کے پاس کم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو لگا کہ مستقل ہم یہ جنگ برقرار نہیں رکھ سکیں گے اور ہمیں واپس جانا ہی پڑے گا۔ علاوہ ازیں اگر ہم دیکھیں تو یہ گھر بار سے جو مستقل دور ہو گئے تھے اور اتنا عرصہ تک جنگ کسی کیفیت میں رہے تھے، جس نے بھی یہ صورتحال پیدا کر دی کہ جیسے ہی کوئی مخالف صورت ان کے سامنے آئی تو انہوں نے بھاگنے کو ترجیح دی اور اس میدان کو گویا بالکل خالی کر کے رکھ دیا۔ اسی کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ موسم جو اچانک خراب ہو گیا تھا، خاص اللہ رب العزت نے اپنا لشکر بھیجا جس کو قرآن مجید نے اسی طریقے سے تعبیر کیا ہے، تو اس موسم کی خرابی نے بھی ان کے لیے ماحول ایسا پیدا کر دیا کہ انہیں بھاگتے ہی بن پڑی اور ان کو جانا پڑا۔ جو خوفناک آندھی آ گئی تھی اور تباہی مچ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے، جو کچھ انہوں نے کھانا وغیرہ اور ہانڈیاں پکائی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری الٹ گئی تھی، اور ان کے لیے تو وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا اور بھاگنا پڑا۔ اس خوفناک آندھی اور تباہی کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیت ہے وہ یہی ہے، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، جب وہ سارے کے سارے لشکر ہی آ گئے تھے تو ہم نے بھی اپنے ایسے لشکر بھیجے جس کو تم بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان پر آندھی اور تباہی کا معاملہ اور اس طرح کے لشکر آ گئے، جس کی وجہ سے انہیں بھاگتے ہی بن پڑی اور انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا ہی بھاگنا پڑا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک جنگ ختم ہوئی جو اپنی شدت کے لحاظ سے بہت زیادہ تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اعصاب شکن جنگ تھی، جنہوں نے ظاہری طور پر اگرچہ مسلمانوں کا نقصان بہت زیادہ نہیں کیا، اب ہم یہاں اس کی تعداد پڑھنے لگے ہیں، لیکن اعصابی لحاظ سے مسلمانوں کو بالکل تھکا دیا تھا۔ مسلمانوں کو ہزارہا وساوس، ہزارہا پریشانی اس جنگ کی وجہ سے لاحق ہوئی تھی۔ اگر ہم یہاں پر مقتولین کی اور شہداء کی تعداد دیکھیں تو مقتولین یعنی جو کفار کی طرف سے بندے مارے گئے تھے وہ 8 تھے۔ شروع میں ہی جب وہ خندق پاٹ کر آگے تھے کچھ لوگ وہ تھے، کچھ تیر اندازی کے ذریعے سے مرے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام میں سے اگر ہم دیکھیں تو 6 صحابہ کرام تھے جو اس موقع پر غزوہ احزاب کے اندر شہید ہوئے تھے، اور باقی کوئی خاص ان کا نقصان وغیرہ مسلمانوں کا نہیں ہوا۔ یوں یہ جنگ مکمل ہوئی۔ اب یہ اس کے بعد ہم یہ جو چھٹا حصہ تھا اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ کفار کے دلوں میں پھوٹ پڑ گئی تھی اور وہ ایک دوسرے سے خوف زدہ ہونے لگے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بھاگتے ہی بن پڑی۔ ادھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دعا فرمائے جا رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبولیت کے شرف سے بھی نوازا اور اس مدد کا وعدہ فرمایا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی، اور وہ تذکرہ بھی ہم نے پڑھا۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں ہم نے اس سبق میں یہ پڑھا کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے تھے، اور ایک تو خاص اللہ رب العزت کی عنایت تھی یہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے چند دیگر ظاہری اسباب بھی تھے۔ وہ کیا تھے وہ ہم نے پڑھے۔
اور بالکل آخری جو عنوان تھا ہمارا وہ مقتولین کتنے تھے، کفار کی طرف سے اس جنگ میں کتنے بندے مارے گئے تھے، اور مسلمانوں میں جو شہید ہوئے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کے بارے میں پڑھا کہ ان کی تعداد وغیرہ کتنی تھی۔ تو یہاں جا کر یہ چھٹے حصے کا درس اور درس کا خلاصہ الحمدللہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پہ میں ضروری سمجھوں گا کہ مکمل غزوہ احزاب کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوا تھا اور ہم نے اس 6 درس کے اندر ہم نے کیا کیا پڑھا تھا۔ تو اگر ہم شروع سے شروع کریں تو سب سے پہلے ہم نے احزاب اور خندق کے معنی جانے تھے کہ احزاب گروہ کا کہتے ہیں، اور چونکہ اس میں بہت سارے گروہ آئے تھے اس وجہ سے اس جنگ کو گروہ والی جنگ غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اور ایک نام اس کا غزوہ خندق کی کیونکہ مسلمانوں نے خندق گڑھے کھود کر اپنا دفاع اس جنگ کے اندر کیا تھا۔ اس کے اندر ہم نے پھر یہ پڑھا کہ قریشیوں کے اتحادی کون کون تھے اور ان کی تعداد وغیرہ کتنی تھی، تو 10,000 سے لے کر 24,000 تک کی تعداد اس میں آتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کے اتحاد کون تھے اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ بنو قریظہ تھے، لیکن وہ عملی طور پر میدان جنگ میں نہیں آئے، حالانکہ معاہدے کے لحاظ سے ان پر لازم تھا کہ وہ میدان میں آئیں، مسلمانوں کی مدد کریں۔ پھر غزوہ احزاب کے اسباب کیا ہوئے تھے، محرکات کیا ہوئے تھے وہ ہم نے پڑھے۔ اس میں بڑے بڑے جو محرکات تھے وہ تو یہود بنو قینقاع اور بنو نذیر ہی تھے، پھر مشرکین مکہ کی انتقامی کارروائیاں، قبائل عرب کی انتقامی کارروائیاں، مشرکین مکہ کی تجارت کے راستوں کا رک جانا، یہ سارے کے سارے اسباب و محرکات ثابت ہوئے تھے غزوہ احزاب کے لیے۔ پھر غزوہ احزاب میں جب مسلمانوں کو پتا کہ یہ چلا کہ یہ سارے کے سارے کفار جمع ہو کر اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے دفاع کے سلسلے میں مشورہ کیا اور مشورے سے خندق کھودنا شروع کی، اور کفار نے جب یہ خندق کی تدبیر دیکھی تو جنگی تدبیر اتنی اعلیٰ ان کو لگی کہ وہ حیرت سے ان کے منہ پھٹے کے پھٹے رہ گئے، تاہم واپس نہیں گئے، مدینے کا محاصرہ کر لیا اور 1 مہینے تک محاصرہ کیا رکھا، اور مسلمانوں نے بھی اس محاصرے کا بھرپور دفاع کیا اور اپنا دفاع مضبوط طریقے سے کیا، اور مسلمانوں کو اس دفاع کرنے کے حوالے سے مختلف طرح کی پریشانیاں اور مشکلات بھی آئیں، جس میں کئی کا ہم نے تذکرہ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ اس کو اگر مزید تفصیلات کے ساتھ دیکھیں تو منافقین کی کارستانیاں تھیں جو کام کے وقت میں چھوڑ کر جا رہے تھے، مختلف بہانے تراش رہے تھے، اور مسلمانوں کو اس اعصاب شکن جنگ کے اندر دلی طور پر بزدل کر رہے تھے اور حوصلہ مسلمانوں کا توڑ رہے تھے۔ پھر اس کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ چند کفار اپنے گھوڑوں کو خندق کراس کرا کے لے آئے تھے دوسری طرف، ان جھڑپوں کے بارے میں پڑھا اور مسلمانوں کی ہمتوں کے بارے میں پڑھا۔ پھر ایک دن کفار نے شدید حملہ اور فیصلہ کن جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اس بارے میں ہم نے پڑھا، اور مسلمانوں نے جس طریقے سے دفاع کیا وہ بھی ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے، اور اسی دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرات صحابہ کی 3 سے 4 نمازوں تک کا قضا ہوا، وہ ہم نے پڑھا۔ پھر سامنے جبکہ ایک اس طرح کا خونخوار دشمن موجود تھا، عقب سے اور پیچھے سے بنو قریظہ نے وعدہ خلافی کی اور عہد شکنی کی، سازشیں کی اور مسلمانوں کو پیچھے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ در اضافہ ہو گیا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد و نصرت سے غطفان قبیلے کے سردار نعیم بن مسعود اسلام قبول کر لیتے ہیں اور دشمن میں پھوٹ ڈال کر ان کو ایک دوسرے سے خائف اور ایک دوسرے سے ہزارہا اندیشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یوں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور اس کی عنایت ہوتی ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، اور پھر سارے کے سارے کافر مغلوب ہو گئے۔ اور آخر درس کے اندر آج کا جو ہمارا درس تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے، تاہم اس میں اللہ رب العزت کی خاص مدد و نصرت کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ ظاہری اسباب بھی تھے، ان کا ہم نے تذکرہ کیا۔ تو یوں جا کر غزوہ احزاب کا مکمل خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہمیں اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔